ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے ہمیں کو وابستہ کیا. الحمدللہ. تو ہم کیا ہے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تمام خلق کی بیماریوں کا علاج ہے. قلب کی بیماریاں کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، نفرتیں ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے. تمام بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے. کیونکہ ذکر ایسی چیز ہے کہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز ہے کہ ذکر کرتے کرتے بندہ محبت کرنے لگتا ہے. اور جب جس سے محبت ہو جاتی ہے بندہ، جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں رکھتا. جب ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گی، ہم ذکر کرتے کرتے، تو ہم اپنی مرضی نہیں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی رکھیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا قانون ہے. اور تمام بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ دل کی جو بیماری ہے، دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کا نام نفاق ہے. نفاق ایسی بیماری ہے کہ جہنم میں مشرکوں سے بھی نیچے جو ہے نا لوگوں کو ڈالا جائے گا، منافقین کو. اللہ ہماری حفاظت کرے، نفاق ہمارے دل سے نکالے. تو نفاق جیسی بیماری بھی دور ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. جب اچھے عقیدے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کریں گے اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ڈال لیں گے، تو ہمارے اندر سے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر وہ نفاق کی آگ ہے اس کو جلا دی. تو وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اندر جو میپن کی، نفاق کی، شرک کی آگ ہے اس کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم ہے. یہ ایمان کا سب سے اہم جز ہے، ایمان کی اصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب. مگر زبانی محبت نہیں، زبانی محبت کے ساتھ عملی. کیونکہ محبت بولتے اس کو ہے کہ بندہ اپنی مرضی رکھتا ہی نہیں، نہ جسم میں اپنی مرضی رکھتا، نہ قلب میں اپنی مرضی رکھتا، نہ روح میں اپنی مرضی رکھتا. ہر مرضی کو اپنی فنا کر دیتا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے آپ کو فنا کر دیتا کہ میرے محبوب کی ادا یہ ہے، میرے محبوب کا فرمان یہ ہے. سیکنڈ چیز تو سوچتا ہی نہیں انہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جو ہے نا یہ کوئی جو ہے نا چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، ہر مخلوق کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بیماری کیا ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، وہ خلق کی بیماری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہمارے لیے، گناہگاروں کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ہمارے دلوں کا حال بتایا ہمیں، اور ہمارے اندر کی بیماریاں بتا کر وہ بیماریوں کا علاج بھی بتا. اب حدیث شریف میں کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار چیزیں ایسی ہے اگر وہ کسی میں ہو، اگر وہ بندہ نمازی روزے دار بھی ہو، تو وہ بندہ یہ چار چیزیں ہونے کی وجہ سے جو ہے نا خالص منافق ہے. یعنی پیور منافق ہے، پیور منافق ہے. چار چیزیں ہیں. اور حتیٰ کہ اگر وہ اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتا ہو، اگر یہ چار چیزیں ہیں، وہ نمازی روزے دار بھی ہے، تو یہ چار چیزیں ہونا کیا ہے؟ اس کے پاس جب یہ چار چیزیں آ جائے تو وہ پکا پیور منافق ہے. سرکار فرمائے اگرچہ وہ نمازی روزے دار ہو، اگرچہ وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہو. تو منافق کی چار علامتیں کیا ہے؟ پہلی، اب یہ چار علامتیں کیا ہے؟ نفاق کی علامتیں ہیں، پیور نفاق ہے. اور یہ نفاق بھی دور ہوگا ایمان سے.
جب تک ایمان نہیں آئے گا قلب کی صفائی نہیں ہوگی، جب تک ایمان نہیں آئے گا قلب پاک نہیں ہوگا، جب تک ایمان نہیں آئے گا کفر نہیں نکلے گا، جب تک ایمان نہیں آئے گا شرک نہیں نکلے گا، جب تک ایمان نہیں آئے گا نفاق بھی نہیں نکلے گا۔ اب یہ چار چیزیں جو نفاق کی جو علامتیں ہیں یہ بھی نکالنے کے لیے ایمان چاہیے۔ ایمان کیا لانا ہے؟ ہمیں کو اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لانا ہے، اللہ کے ملائکہ پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ جاننا ہے ان کو، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے، ملائکہ کو جاننا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے کے جانے پر ایمان لانا ہے۔ یہ تمام جو ہم ایمان مفصل میں، ایمان مجمل میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان سب چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ مطلب ایمان کے معنی جاننا ہے، جاننا کیا ہے؟ اس پر یقین کرنا کہ یہ چیزوں پر ایمان کیا لانا، تو ہم کو سیکھنا ہے۔ وہ ایمان سیکھنا پڑتا، ایمان ایسے ہی آتا نہیں، ایمان کو سیکھنا پڑتا، وہ علم سے سیکھا جاتا، وہ علم سے سیکھا جاتا، وہ اولیاء اللہ کے پاس سے سیکھا تھا، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے ہی سیکھا ہے۔ وہ وارثین جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہے ان کے پاس سے ہی ایمان سیکھا۔ تو یہ ایمان آئے گا تو ہی ہمارے اندر سے جو بیماری ہے قلب کی وہ دور ہوگی۔ تو یہ چار چیزیں کیا ہے؟ یہ چار چیزیں منافق کی علامت ہے، نفاق جس کے اندر یہ چار چیزیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت ہے کہ وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے، ہمیشہ بات کرے گا تو جھوٹ ہی اس کے پاس سے نکلے گا۔ تو یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، یہ منافقین کی نشانی۔ ایمان والا جب ایمان آ جاتا تو اس کا اندر جب سچ آ جاتا تو باہر سے بھی سچا رہتا۔ نفاق کیا ہوتا ہے؟ ظاہر میں ایک باطن میں ایک رہتا ہے، مطلب ظاہر میں کچھ ایک، اندر ایک، سامنے ایک، پیچھے کے منافق ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ منافق کی علامت ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، لیکن ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا، ایمان والا سچا ہوتا ہے۔ یہ ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں آج، ہر بات پہ جھوٹ، صبح سے لے کے شام تک جھوٹ، اور ہمارے خوف بھی نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ کے کہ ہم اتنے جھوٹ بول دے رہے ہیں، اتنے لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں، ماں باپ کو جھوٹ بول رہے ہیں، بیوی کو جھوٹ بول رہے ہیں، شوہر کو جھوٹ بول رہے ہیں، بچوں کو جھوٹ بول رہے ہیں، اور سکھا رہے ہیں جھوٹ، اور سکھا رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں ہم، بڑوں کو جھوٹ بول دیتے ہیں، دکاندار کو جھوٹ بولتے ہیں، تجارت والے تجارت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا جو جھوٹ بولنا ہے، اور ہمارا کو شرمندگی بھی نہیں ہے۔ ہمارے آقا کی صفت ہے ہمیشہ سچ بولنا، یہ ہمارے آقا کا معجزہ ہے، کیا زندگی میں ہمیشہ سچائی کو اپنایا، ہمیشہ سچ بولتے سرکار۔ اور سچ کون نہیں بولتا؟ سچ انہیں ہی نہیں بولتا جس کے اندر ایمان نہیں، جس کے اندر یہ خوف، اور ایمان نہیں ہے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان نہیں ہے تو یہ خوف آتا ہے کہ میرا جو فائدہ نقصان ہے مخلوق سے سمجھتا ہوں، جب انہیں مخلوق سے فائدہ نقصان ہے تو انہیں جھوٹ بولتا کہ میں یہ عمل کر لوں تو انہیں میرے کو یہ فائدہ کر دیتا، اور یہ عمل کر لوں، یہ جھوٹ بول دوں تو میرے کو نقصان سے بچا لیتا۔ تو یہ ایمان نہیں رہنے کی وجہ سے اتنے سارے پرابلمس ہے معاشرے میں، ایمان نہیں رہنے سے ہی ہے۔ جھوٹ بھی ہم بول رہے ہیں تو ہمارے اندر ایمان نہیں رہنے کی وجہ سے بول رہے۔ ہمارے آقا کی سنت کیا ہے؟ ہمارے آقا سچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری زبان پہ تو حق ہی بولتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سچ بولنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو ہمیشہ ہاں کچھ چیزوں شریعت میں بتائی گئی ہے، بعض جگہوں پر جھوٹ بولنا، جیسا کہ مثال کے طور پر دو لوگ جو ہے نا لڑ رہے ہیں، بڑی لڑائی ہے، اب اس کو رکانے کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ جھوٹ بول سکتے، مگر ہم کیا کریں؟ ہم یہ تو کامن چیز نہیں ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ دکاندار سے جھوٹ، دکان آپ کی دکان ہے تو گراہک سے جھوٹ بول رہے ہیں، کلائنٹ سے جھوٹ بول رہے ہیں، جاب میں جھوٹ بول رہے ہیں، تجارت میں جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ بول کے یہ بول رہے ہیں بھائی میں ایمان والا ہوں بھائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا جو ہے نا صفت ہے ہی نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، وہ انہیں بے فکر ہو جاتا میری آقا کی شان ہے، میری آقا کی عادت شریفہ ہے کہ سچ بولنا۔ تو پہلی علامت سچ بولنا، ہمارے آقا کی شان کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی، اعلان نبوت نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائے، اللہ کا حکم جب آیا کہ ایمان کی دعوت کو عام کریے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر فرمایا لوگوں سے، پہلے اپنی صداقت کی گواہی ان سے سنی، فرمایا کہ اے لوگوں اگر میں تم کو کہوں یہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ کو کفار ہے سننے والے، وہ مشرکین ہے سننے والے، وہ منافق ہے سننے والے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اے لوگوں کیا تم مانو گے میری بات، یقین کرو گے میری بات کہ یہ پہاڑ کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ایک لشکر ہے وہ آنے والا ہے، بس ایگزامپل دے رہے تھے، تو کیا تم یقین کرو گے میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا، اس میں سے ایک نے بھی غلط بات نہیں کی، سب نے کہا ہاں ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ، کیونکہ آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ یہ جو دین کی دعوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تصدیق کرا رہے ہیں کہ میں سچا ہوں، یہ گواہی دو۔ ہاں ہمارے آقا پر ایسا اعتماد تھا مشرکین کو، کفار کو، کہ ہمیشہ سچ بولتے، کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امتی کا بھی کام کیا ہے کہ وہ ایمان اپنے اندر لا کر ہمیشہ سچ بولنے والا بنے. ماں باپ سچ بولے تو بچے سچ بولتے. اگر ماں باپ ہی جھوٹ بولے اور بچوں کو سکھا رہے ہیں بیٹے وہاں پر جاؤ تو وہاں پر جو ہے نا شیطان رہتا, وہاں انہیں رہتا, وہاں اس کو ڈراتے, جھوٹ بولتے, بچوں میں بھی وہ صفات پیدا. ہم کیسا ایکسپیکٹ کریں جب ہم ہی سچ نہیں بولے تو بچے کہاں سے سچ بولیں گے؟ ہمارے اندر سچائی آئی تو ہم سچائی سے ڈال سکتے. سچے کی صحبت میں سچے آتے, اس لیے صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے تمام کے تمام سچے, وہ جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے. وہ بغیر جھوٹ کے ہمیشہ سچائی کو اپنا, کیونکہ ان کو معلوم ہے ہمارے آقا کی ادا کیا ہے, صداقت ہے, ہمیشہ سچ بولنا. تو پہلی چیز ایمان, جو جس کے اندر نفاق ہوتا ہے اس کے اندر جو ہمیشہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے. تو جھوٹ نکلنا کیسا نکلنا ہے؟ اندر کا جھوٹ نکلنا. اندر جو اللہ الہ ہے, اللہ کے علاوہ غیر کو بٹھا لیا ہم, اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اللہ کے مقام پہ غیر کو بٹھا لیا, اللہ کے رسول کے علاوہ غیر کو مقام دے. جو عزت اللہ اور اس کے رسول کو دینا ہے مخلوق کو دے دیے. جو اللہ حاجت روا ہے بولنا ہے مخلوق کو دے دیے. جو اللہ رازق ہے بولنا ہے مخلوق کو دے دیے. نوکری سے پڑھ رہا ہوں, جاب سے پڑھ رہا ہوں, دوستوں سے پڑھ رہا ہوں, رشتہ داروں سے پڑھ رہا ہوں, جو ہمارے اندر جو غلط بیٹھ گیا وہ غلط کو ایمان سیکھ کے نکالیں گے. تو یہ جب سے یہ دل سچا ہوگا تو زبان بھی سچی ہوگی. اب زبان سچی اس لیے نہیں ہے, دل سچا نہیں ہے, دل صفائی نہیں ہے, کیونکہ دل بادشاہ ہے اور یہ آزاد جوارے جو اس کی حکومت کے جو سولجرز وغیرہ ہے, انہیں جتنا اچھا رہے گا زبان بھی اتنی اچھی رہے گی. تو زبان سے معلوم ہوگا دل کا حال. اظہار کیسا ہوگا دل کا, صفائی کا حال, کہ زبان سے معلوم ہوگا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمیشہ سچائی کو لازم. اور یہ منافقین کیا ہے, جھوٹے ہوتے. تو اللہ ہماری حفاظت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب غلامی میں آنا ہے تو نہ کب غلام بنیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات کو, وہ سنتوں کو, وہ ظاہری سنتوں کو, باطنی سنتوں کو اپنائیں. تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ پہلی چیز کا علاج بھی یہی ہے کہ ہم کو سچ بولنا ہے تو ایمان ضروری ہے. ہر چیز کا, ہر پرابلم کا 21 دنیا میں کیا ہے, کوئی ایک پرابلم آ گئی, میکس کا پرابلم آپ کر رہے ہیں تو ایک طریقہ ہوتا, دو طریقہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کا دین اتنا خوبصورت ہے, قیامت تک آنے والے پرابلم کا ایک ہی سولوشن رکھے, اللہ تعالیٰ ایمان لا لو بولے بس. ایک ہی پرابلم, ہزاروں مسئلے رکھ لو آپ زندگی میں, شادی کے مسئلے, ویزا کے مسئلے, پیسوں کے مسئلے, نوکری کے مسئلے, بزنس کے مسئلے, بیوی میاں بیوی کے مسئلے, بچوں کے مسئلے, طلاق کے مسئلے, کنٹری کے مسئلے. علاج ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علاج ایک ہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. علاج ایک ہی ہے, ایمان. ایمان ہی سب کا علاج ہے. اس لیے بار بار ہم یہ کہتے ہیں ایمان ایمان ایمان, اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کی اہمیت ہم کو سمجھنا ہے تو ایمان سیکھنا پڑتا. ایمان کو سیکھنا ہے, ایمان صرف بولنے سے نہیں آتا, ایمان کو سیکھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. کیونکہ ایمان کا تعلق زبان سے, قلب سے, زبان سے ہی نہیں ہے, ایمان کا تعلق قلب سے بھی ہے. جب ہم ایمان سیکھیں گے, وہ بات کو قلب میں ڈالیں گے تو پھر ایمان ہمارے سے ظاہر ہوگا. اگر ہمارے اندر ہم سیکھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, تو ہمارا ایمان جو ہے صرف زبان ہی رہے گا. ایمان کی دو شرطیں, زبان سے بھی اقرار ہو, قلب سے بھی تصدیق ہو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ٹریننگ دی. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو ایمان والا بنا. وہ صحابہ کرام تمام دنیا میں پھیل گئے, پھر وہاں پر ایمان کی دعوت دی, وہاں پر ایمان والے بنے. پھر وہ لوگ تابعین تابعین بنے, پھر ایمان کی دعوت دیے اور پوری دنیا کو چمکا دیے. پھر اولیاء اللہ یہ کام دنیا بھر میں کرے اور ایمان کی دولت سے سب کو سرفراز کرے, اور قیامت تک یہ ایمان کی محفلیں جاری رہی. ہاں دکھنے میں محفلیں بہت کم ہیں, مگر سب سے قیمتی محفلیں اولیاء اللہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی محفلیں. تو ایمان ضروری ہے. ہر پرابلم کا سولوشن ایمان میں, ہر پرابلم کا. اللہ کا قانون ایسا, اللہ کا پیارا دین ایسا کہ ایمان میں ایمان لالی تو پرابلم آتی, ایمان لالی تو بندہ راضی رہتا, ایمان لالی تو ٹینشن فری ہوتا, ایمان لالی تو سکون آ جاتا, ایمان لالی تو بے چینیاں ختم, ایمان لالی تو پیسے ہو یا نہ ہو بندے کے دل میں سکون رہتا, ایمان لالی تو بندے کے پاس نوکری ہو یا نہ ہو, ڈگری ہو یا نہ ہو, شادی ہو یا نہ ہو, بے چینیاں سب دور ہو جاتا. اس کو انہیں راضی رہتا, میرا مولا لکھنے والا ہے, میرا تقدیر بول کے ایمان آ جاتا اس کے پاس. تو انہیں راضی رہتا, میرا لکھنے والا اللہ ہے. ہاں انہیں مانگتا ضرور, محنت ضرور کرتا, حکمت کو اپناتا, ہر چیز کرتا, مگر اس کے اندر یہ تسلی تھا, میرا مولا لکھنے والا ہے. میرے اللہ کے محبوب نے مجھے بتایا کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا. مومن کی میراث ہے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا. مومن کی پراپرٹی, ادنا مومن کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ مولا سے وہ راضی رہتا, وہ مولا جس حال میں رکھ, کوشش پوری 100% کرنا ہے. مگر ایمان کیا ہے؟ اللہ سے راضی رہنا. ایمان کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رہنا. ایمان کیا ہے؟ اللہ جس حال میں رکھے راضی رہنا. تو ایمان ہی جو ہے نا تمام پرابلموں کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو علامت جو منافقین کی بتائے, وعدہ کرتا ہے مگر وعدے کو نہیں نبھاتے. آج کل فی زمانہ کیا ہے, سیکنڈ جو پرابلم ہے یہ منافق کی علامت ہے. اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی دعا کر کے نکالنا کہ یا اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طوفل میں
ہمارے اندر سے نفاق نکال دے اور تمام وہ بیماریاں جو تو ناپسند کرتا ہے، تیرے محبوب ناپسند کرتے ہیں، نکال کے پھینک دے مولا. اور ہما کو یہ پاک صاف قلب کے ساتھ ہی ہما کو اٹھا مولا. یہ ہما کو دعا کرنا ہے. یہ ہم جو دعا یہ وہ دعائیں کر لیتے ہیں ہم دنیا کی چیزوں کے لیے جو ہما کو معلوم ہی نہیں ہمارے لیے فائدے مند ہے نہیں ہے، ہم وہ مانگ لیتے ہیں. ہم کو مانگنا یہ پاک قلب مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ پاک قلب کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. مالک کو معلوم ہے مالک ہی صفائی کر سکتا، تو اسے مانگنا مولا تیرے محبوب کے ذکر کی محفل. اب محفل میں محفل میں اچھی نیتوں کے ساتھ آنا، یا اللہ اس محفل کی صدقے میں ہمارا یہ کام سوار دے، ہمارا یہ کام ہو آپ نیت کرے اللہ تعالیٰ آپ کے کام سوار دے. تو دوسری علامت کیا ہے؟ وعدے کا جو نا وعدہ کرتا ہے وعدہ کو پورا نہیں کرتا. اب آج دیکھو صبح سے لے کے شام تک زندگی میں ہم دیکھو اتنا کامن ہو گیا، ہر کوئی بول رہا فون پہ میں آ جاتا ہوں بول کے نہیں آتا، دیتا ہوں پیسے نہیں دیتا، قرضہ جو ہے نا دینا ہے وہ 2 مہینے میں ہی دیتا ہوں، 4 مہینے بھی ہو جاتے، 4 سال بھی ہو جاتے نہیں رہتا. مطلب وعدہ خلافی بھی کتنی کامن ہو گئی دیکھو آج. یہ منافقین کی علامت ہے. سرکار دو عالم سمجھنا یہ وعدہ کرتے مگر وعدے کو نہیں پتا. ہم بھی ایک وعدہ کر گیا، یہ وعدہ پورا کیوں نہیں کر رہے ہم؟ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے. ایک وعدہ کر گیا تھے عالم عروا میں قالوا بلا شہیدنا، اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہاری پرورش کرنے والا نہیں ہوں، کیا میں تمہارا جو نا حاجت روا نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے. تو وہ وعدہ کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے جاؤ دیکھ کے گواہی دو، ہاں مولا ہم دیکھیں گے. یہاں نہیں دیکھنے کی وجہ سے وعدہ نہیں کر. ایک سے وعدہ صحیح ہو گیا تو تم سب سے وعدہ. اللہ تعالیٰ رب ہے بول کے ٹک جاتے، اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کرنے والا ہے بول کے ٹک جاتے، ایمان حاصل کر لیتے، علم حاصل کرتے، علم کی محفلوں میں جاتے، یہ الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لیتے، دل کو پاک صاف کرتے، پھر وہ بندہ ایمان والا بن جاتا. اور ایمان والا وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان والا بنا دے، مجھے آپ کو سب کو ایمان والا بنا دے، ایمان والا بنا کے وعدے کا پابند بنا دے. ورنہ کیا ہوگا؟ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے وعدہ خلافی کریں گے ہم. شوہر ہے تو بیوی سے کرے گا، بیوی ہے تو شوہر سے کرے گی، ماں باپ ہے تو بچوں سے کریں گے. بزنس میں وعدے خلافی ہوتے ہیں، تجارت میں، آفسوں میں، دکانوں میں وعدہ خلافی ہوتے. ہر کوئی وعدہ خلافی کر رہا، وعدہ کر کے وعدہ نہیں نبھا. اور ایمان والے سے اگر وعدہ خلافی ہو جاتی وہ شرمندہ ہو جاتا کہ میں مولا کی مرضی پہ، مولا کے محبوب کی مرضی پہ اپنی مرضی رکھا، میں وعدہ خلافی رکھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسا وعدے کو نبھاتے. آپ اعلان نبوت سے پہلے ایک صحابی رسول حضرت ابو الخمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے. آپ دیکھو اعلان نبوت نبی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب سے؟ جب سے جب آپ فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. ہمارے نبی ازل سے. اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوا، لوگ 40 سال میں ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا، اعلان ہوا. نبی نہیں بنے 40 سال میں. نبی تو بہت شروع سے، یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اعلان کرے نبوت کا 40 سال کی عمر شریف میں. تو نبوت تو پہلے سے ہی ہے. تو اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بات بولتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے 40 نہیں، معاذ اللہ یہ نہیں. نبی کریم ہمارے آقا نبی ازل سے، ہمارے آقا نبی ہے اس وقت بھی جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں درمیان میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی تخلیق فرما، آپ کی تخلیق فرما رہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے کتنے پابند. اعلان نبوت سے پہلے حضرت ابو الخمسہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کچھ چیزیں خریدی، جب خریدنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ رقم، کچھ پیسے باقی رہ گئے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو ہے نا ادھر اس مقام پہ رک جائیے، آپ یہ مقام پہ رک جائیے، میں اپنے گھر جاتا ہوں، گھر جا کے پیسے لے کر آتا ہوں، پھر آپ کو دے دوں گا. اب وعدہ ہو گیا تھا وہ شخص کا، حضرت ابو الخمسہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول بعد میں ایمان لائے. تو آپ فرماتے میں وعدہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب وعدے ہو کے 3 دن ہو گئے، آپ فرماتے وعدہ ہو کے میں 3 دن ہو گئے. 3 دن کے بعد میرے کو خیال آیا دل میں، ارے میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں پیسے لا کر دوں گا، میں بھول گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے لے کر وہ صحابی رسول حضرت ابو الخمسہ رضی اللہ عنہ وہ بھی جاتے، تو جا کر وہ جگہ پر جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہنے کا کہ یہاں ٹھہرے رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہتے. ہمارے آقا 3 دن پہلے وعدہ ہو گیا، وعدے کے مطابق ہمارے آقا وہیں کھڑے ہوئے. آج ہم 3 منٹ کا وعدہ نہیں کر سک رہے. آتا ہوں بول کے نہیں آنے، پیسے دیتا ہوں بول کے نہیں رہے، رشتہ کرتا ہوں بول کے رشتہ توڑتے رہے. وعدے کے تو آج اتنے جو ہے نا یہ سوسائٹی میں اتنا بڑا پرابلم ہے کہ وعدہ کر رہے نبھا رہے نہیں، مطلب بے وفائی اظہار کر رہے ہیں. یہ بے وفائی کیا، یہ بے ایمانی ہے. جب آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو الخمسہ ملتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الخمسہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کوئی بل نہیں دیکھا، یعنی پیشانی مبارک پر کوئی تکلیف کے آثار نہیں دیکھے.
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اپنے مبارک 3 دن جو عبادت کے ہے، جو اللہ سے رجوع ہونے کے ہے، جو مخلوق سے معاملات کے ہے، اتنے قیمتی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ وعدہ کیا تھا میں یہاں کھڑوں گا، تو وہ وعدے کو نبھا رہے ہیں۔ ہمارے آقا وعدے کو نبھا رہے ہیں۔ کیسی ہمارے آقا کی صفت ہے؟ دیکھیے، نبوت کی صفت ہے کہ وعدے کو نبھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ تکلیف بھی نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرماتے ہیں اے شخص، اے نوجوان، بس اتنی بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے نوجوان تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، تھوڑی پرابلم میں ڈال دیا، میں 3 دن سے کیونکہ وعدہ کرا ہوا تھا تو یہاں پر کھڑے ہوا ہوں اس جگہ۔ تو وہ صحابی رسول یقیناً ان کو شرمندگی ہوئی۔ تو ایمان والا بھی جو ہوتا ہے نا، وہ وعدے کا پابند ہوتا ہے، وہ وعدے کا پابند اس لیے وعدہ کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے سوچنا، بات کم کرنا، ڈیلیور زیادہ کرنا، یہ ایمان والے کی علامت ہوتی ہے۔ بات کم کرنا، ڈیلیور زیادہ کرنا، وعدے کم کرنا مگر ڈیلیور زیادہ کرنا۔ وعدہ خلافی یہ کیا ہے؟ بے وفائی، یہ بے ایمانی کی علامت ہے، گناہ گار کی علامت ہے۔ یہ وعدے کو نبھانا ایمان والے کی صفت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کو نبھانے والے، وعدوں کو پورا کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم وعدہ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھو کیوں نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ بھی ہر پرابلم کی ایک ہی وجہ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے۔ ایمان لانا ہے ہم کو، اللہ پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل ہوگا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان لانا ہے ایمان کیا لانا؟ لا الہ الا اللہ پہ بھی ایمان لانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے۔ اب یہ زبانی ایمان نہیں، دل سے ایمان لانا ہے، یقین کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، اللہ کے بندے ہیں، آپ سے ہی اللہ کی الوہیت پہنچتی ہے۔ محبت جب ہو جاتی ہے، ایمان جب آ جاتا ہے، ایمان تو سٹارٹنگ ہے، ایمان ہوتے ہوتے بندہ ذکر کرتے کرتے محبت ہو جاتی، محبت ہوتی ہے، بندہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا، یعنی اپنے آپ کو پھر حوالے کر دیتا نبی کہ میری کچھ بھی مرضی نہیں، اب میں اپنے کچھ بھی کمالات نہیں یوز کرتا ہوں، اپنے نفس کا کچھ بھی نہیں رکھتا ہوں، میں رکھتا ہوں تو نبی کی مرضی رکھتا ہوں، ہر کام میں رکھتا ہوں تو نبی کی مرضی رکھتا ہوں بولتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنت کیا ہے؟ وعدے کو پورا کرنا۔ آج ہم نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم وہ جو وعدہ کر کے آئے تھے عالم اروا میں، مولا تو رب ہے، دیکھتے ہیں ہم لوگ، یہ عالم شہادت میں ہم نہیں دیکھ رہے، اللہ رب ہے۔ ایک سے وعدہ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے مخلوق سے معاملات صحیح نہیں ہو رہے، مخلوق سے جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں، مخلوق سے جو ہے نا وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ تو یہ منافق کی علامت ہے، وعدہ کر کے بے وفائی کرنا۔ تو اگر ہمارے اندر جھوٹ آ رہا ہے، اگر ہمارے اندر وعدہ خلافی ہے، کام کیا کرنا ہے ہم کو؟ توبہ کرنا ہے، ایمان لانا ہے، توبہ کرنا ہے، ایمان لانا ہے، توبہ کرنا ہے، ایمان لانا ہے، توبہ کرنا ہے، ایک ہی سولوشن۔ تو ہم کو ہوم ورک دیا گیا ہے، ہم کو ڈیلی کا ہوم ورک کیا ہے؟ 100 مرتبہ کلمے کا ذکر دیا گیا، تجدید ایمان کرنا ہے، ایمان 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، کیا کہ نفی اس بات بولتے ہیں اس کو، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ پھر 500 مرتبہ درود شریف، پھر 250 مرتبہ استغفار دیا گیا۔ یہ خوبصورت چیزیں ہم کو کیوں دی گئی؟ کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ اور یہ جب آج یہ پھر اس کے ساتھ علم دین حاصل کرنا ہے، تو وہ علم دین سے ہم یہ ذکر میں جو توجہ ہے، یہ ذکر سے جو فائدہ ملنا ہے ہمارے جسم کو، قلب کو، روح کو، وہ بھی پھر ہم کو ملتے رہے۔ تو لیکن پہلا اسٹیج کیا ہے؟ یہ ذکر ہے، یہ جو ہمارا ہوم ورک دیا گیا ہے ذکر ہے۔ تو وعدے کی پابندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفت، ہمیشہ سچ بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، ہمیشہ وعدے کی پابندی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر تیسری چیز جو منافقین میں ہوتی ہے، وہ جب امانت اس کو دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، جب کچھ چیز امانتاً اس کو بھروسہ کر کے دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، منافقین کے علاوہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ امانت دار، تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ کمال والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ امانت، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ امانت ہے، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ سچے، تمام مخلوق میں اللہ کی مکمل فرمانبرداری کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دیکھو امانت، ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے، یہ بھی امانت ہے، ہمارے کن ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ہی ہم اپنا سمجھ رہے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے امانت، دوسری کنٹریوں والے کے پاس جو کچھ ہے امانت، ہر ایک کے پاس جہاں بھی نظر ڈالے ہم یہ دیکھنا کہ اللہ کی امانت ہے۔ کیونکہ امانت کیوں ہے؟ کہ یہ تھوڑی دیر اس کے ساتھ رہے گا، یہ چلے جائے گا، یہ امانت باقی رہے گی۔ اب ہمارے اوپر کے جو لوگ تھے سب چلے گئے، وہ جو چیزیں چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ چیزیں یہی ہیں، مگر وہ چلے گئے، وہ ان کی نہیں تھی بلکہ چلے گئے۔ اب ہم بھی، ہمارے پاس بھی جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا ہے، ہمارا نہیں ہے یہ، ہم چلے جائیں گے، ہماری آل اولاد جو بھی اگر آئے گی تو ان کے ہاتھ میں چلے جائے گی یا کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائے گی، ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تیرے پاس جو کچھ ہے امانت ہے۔ امانت یہی ہوتی ہے کہ مالک نہیں ہوتا،
ہم مالک نہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے، تالو سے تلوے تک جو کچھ ہے امانت ہے، گھر میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے، باہر جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ امانت دار ایمان والا امانت دار ہوتا، ایمان والا امانت کو ادا کرتا، ایمان والا خیانت نہیں کرتا۔ ایمان ہے تو امانت کا امانت ادا کرنا، ایمان نہیں ہے تو امانت دار نہیں ہے، کیونکہ جو دیندار ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، ایمان والا امانت دار، دیندار امانت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا امانت دار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امین، ایسے امین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفار مشرکین، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھے، کٹر دشمن تھے، رسالت کی تصدیق کرتے ہی نہیں بولتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے، وہ بولتے تھے نہیں نہیں آپ کو رسول ہم مانتے نہیں۔ اتنی دشمنی ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ آپ امیجن کرو، ایک دشمن کے پاس کوئی امانت رکھتا اپنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنی رکھنے والے، مگر ان کا یقین ہے کہ ہمارے یہ نا، ان کا یقین ہے کہ یہ امانت دار ہے، رسول نہیں مان رہے یہ الگ بات ہے، مگر آقا کی ایسی، آقا ہمارے آقا نے پوری زندگی اپنی ایسی صفات کو بیان کیا کہ کائنات کی کوئی بھی مخلوق جو دشمنانے تھے، یہود تھے، نصرانی تھے، یا کوئی کفار تھے، مشرکین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نقص نکالنا چاہتے تھے مگر ہو ہی نہیں سکا ان سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایسا سچا بتایا، ایسا امانت دار بتایا، ایسا اپنے آپ کو وعدے کا پابند بنایا۔ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ جانے، دشمنانے مکہ، مشرکین کفار یہ ارادہ کرے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہاں پر آرام فرمانا، یہاں پر سو جانا، اور یہ امانتیں ہیں میری، لوگوں کو دے کر آنا، اور لوگوں کو جب دے آؤ تو پھر مدینہ منورہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار، اپنی امانت، اپنے پاس جو لوگ امانت رکھے تھے دشمن تھے، مگر امانتوں کو لوٹانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہم امانت، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا امانت ہے، پہلے ہمارے پاس جو چیزیں ہمارے پاس امانت، یہ جسم ہمارے پاس امانت، یہ قلب ہمارے پاس امانت، یہ روح ہمارے پاس امانت، یہ ہم اپنا سمجھ رہے ہیں اس لیے اپنی مرضی سے استعمال کر۔ ایمان کیا ہے یہ ہمارے آقا نے بتایا، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ، ساتوں زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، ساتوں آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ، یہ ایمان لانا ہے۔ ہم ایمان نہیں لانے کی وجہ سے اپنا سمجھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آنکھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا کو یقین نہیں ہے، اگر آپ مالک ہے تو میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ آنکھ کے مالک ہے، مالک وہ ہوتا ہے جو اس کو اپنی ملک پہ اختیار رہتا۔ اگر آپ مالک ہے تو میں بولوں یہ آنکھ نکال کر سر کے پیچھے لگا لو، آپ پیچھے کا دیکھ سکتے، آپ لگا سکتے، کیوں نہیں لگا سکتے آپ مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بتا تو مالک نہیں ہے۔ میں بولوں گا بھائی 3 آنکھ چاہیے مجھے، دو آنکھ چاہیے، ایک سامنے ایک پیچھے، میں لگا کے پیچھے لگانا چاہوں، لگا سکتے؟ نہیں کر سکتے، نہیں کرتے۔ میں بولوں ایک زبان ہے، میرے کو 2 زبان چاہیے، تو نکال کے اس کا ٹکڑے، ایک 2 ٹکڑے کر کے ہم پیچھے لگانا چاہ رہے ہیں، کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جو ہے نا ملک، یہ جو اللہ کی ملک ہے اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بولتے درد ہوتا تک، کیوں اس لیے نہیں کر سکتے، مالک کو ہی اختیار ہوتا، مالک کو ہی اپنی ملک پہ اختیار رہتا، یعنی اس کو اپنی ملک پہ قدرت ہوتی ہے، کنٹرول۔ ایک مثال ہے خالی، بہت ساری مثالیں، ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے، مگر بتانا یہ کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، ہم کو یہ احساس دیے کہ دیکھ تیرے پاس یہ ایمان رکھ کہ تیرے پاس جو کچھ ہے امانت ہے، یہ امانت کس کی ہے؟ اس کی مرضی سے استعمال کر۔ اب یہ آنکھ سے ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، گندی گندی واہیات چیزاں ایسے دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہم اپنی سمجھ رہے ہیں، آنکھیں اپنی سمجھ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے استعمال کریں۔ اللہ کی سمجھے تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو دیکھتے، اللہ کی سمجھے تو نظروں کو جھکاتے، اللہ کی سمجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے۔ یہ اللہ کی نہیں سمجھ رہے، ہم اپنی سمجھ رہے نا، تو دن رات یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ واہیات چیزیں دیکھنے میں لگے، کیوں؟ ایمان، وہی پرابلم، ایمان کیا ہے؟ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے امانت ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ لے لے گا۔ اگر یقین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، امانت ہے، تو کیا کرے بندہ، جب مانگا جائے اسے تو فوراً خوشی خوشی دے دے گا۔ مثال کے طور پر مال بھی ہمارے پاس امانت ہے، ایمان والا جب مال مانگا جاتا تو فوراً نکال کے دیتا، مولا تیرا ہے، میرا کیا ہے مولا۔ اس کو جاتے جب آتے جب کوئی فرق نہیں ہوتا، جاتے جب غم نہیں ہوتا، کوئی چیز آئی تو خوشی بھی نہیں ہوتی اس کو، انہیں بولتا مولا دیا تھا، مولا لے لیا۔ بیماری مثال کے طور پر آ گئی، ایمان والا بولتا یہ اللہ کی طرف سے آئی،
صحت آ گئی تو انہیں بولتا اللہ کی طرف سے صحت آئی، بیماری آئی اور چلے گئی، لینے والا بھی وہی، دینے والا بھی وہی، اللہ میرا مالک ہے صحت کا۔ صحت کا مالک وہ، آنکھ کا مالک وہ، کان کا مالک وہ، زبان کا مالک وہ، کپڑوں کا مالک وہ، گھر کا مالک وہ۔ ارے مرتے ہی پوچھا جا رہا بتا تیرا رب کون ہے، بتا تو کس سے پل کے آیا؟ کہ ہم اپنے سے پل رہے ہیں تو اپنا سمجھ رہے ہیں، تو اس لیے سوارنے میں لگ گئے ہم اس کو۔ ہمارے دل کو سوارنا تھا، ہمارے دل کو غذا پہنچانا تھا، ایمان کی یہ غذا پہنچانا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے، لوگوں کے پاس ہے، سب اللہ کی امانت ہے سب۔ اب یہ امانت کا احساس ہوا تو حسد چلے آتا، کفر چلے آتا، نفاق چلے آتا۔ اب کیونکہ لوگوں کا سمجھ رہے، اپنا سمجھ رہے، تو کیا ہو رہا؟ بے ایمانی آ رہی ہے اور بے چینی ہو رہی۔ چھوٹی چھوٹی چیز اگر چلے گئی گھر سے تو پریشان ہیبت میں آئے تھے، چھوٹا انٹرنیٹ چلے گیا تو ہیبت میں آتا ہے انٹرنیٹ چلے گیا بولتا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ انٹرنیٹ کا، وہ فون کا کنیکشن چلے گیا تو ایمان، یہ جو نا انسان بے ایمان ہو جا رہا، پریشان ہو جا رہا، ہیبت میں آ جا رہا۔ اور یہاں ایمان اللہ سے جو کنیکشن ہے وہ چلے گا تو ایمان، انسان کو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، مطلب انہیں فکر ہی نہیں کر رہا، انہیں ایمان جو کنیکشن رابطہ تھا اللہ اور اس کے رسول سے وہ نہیں رہا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے بھائی۔ چھوٹی مختصر زندگی اللہ تعالیٰ بھیجا ہم کو کہ ایمان حاصل کر لو۔ ہم کو بہت اللہ کا شکر ہے، احساس دیا کہ اتنی مختصر زندگی میں جتنا ایمان حاصل کرنا ہے حاصل کرو۔ ارے ایمان حاصل بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے اور اس کو باقی بھی رکھنا ہے، دعا کرنا ہے مولا دے بھی، حفاظت بھی فرما، مولا خبر تک لے کے آنے میں بھی مدد فرما، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر، اس کے فضل و کرم کے بغیر کہاں کر سکتے۔ تو ہم کو ایمان لانا ہے، وقت ہو گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا، بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق تو ہر دو کے عمل میں اخلاص تمام ہماری شادی قبول فرما۔ اس میں جو بھی غلطیاں ہوں گی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاف فرما مولا، قبول فرما لے مولا ہماری اس میں۔ اللہم صلی علی محمد، ہمارے دل کو پاک صاف کر، ہمارے جسم کو پاک صاف کر دے، ہمارے روح کو پاک صاف کر دے، تزکیہ نفس، تصفیہ عقل، تجلی روح، تمنی نور فرما دے مولا، قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد